السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بتایا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے مجلس میں حالات، ان کے باہر تشریفی آوری کے حالات، ان کے سب کچھ اوصاف اور اخلاق میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ لیکن اس قیمتی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچائے۔ تو چلیے اس قیمتی ویڈیو کو آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور آپ علیہ السلام مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائی حقوق میں خرچ فرماتے، مثلا ان سے ہنستا، بولنا، بات کرنا، ان کے حالات معلوم کرنا۔ تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات، راحت و آرام کے لیے رکھتے تھے۔ پھر اسے اپنے والے حصے کو بھی 2 حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے۔ اس طرح پر کہ خصوصی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس وقت میں حاضر ہوتے۔ ان خواص کے ذریعے سے آپ کی بات عوام تک پہنچتی۔ ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے، یعنی نہ دین کے امور میں نہ دنیاوی منافع میں، غرض ہر قسم کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے۔ اور امت کے اس حصے میں آپ کا یہ طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ اس وقت کو ان کی دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی 2 اور کوئی بہت سارے حاجتیں لے کر حاضر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے اور ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ آپ علیہ السلام ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے اور جو ان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے، اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائبین تک بھی پہنچا دے، اور یہ بھی ارشاد فرماتے کہ جو لوگ کسی عذر پر پردہ یا دوری یا شرم یا روب کی وجہ سے مجھ سے اپنے ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے تو تم لوگ ان کے ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسی شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھے گے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اور ایسی ہی امور کو حضور علیہ السلام خوشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ لا لعینے یعنی فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ چکھنے سے مراد امور دینیا کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور علیہ السلام کے باہر تشریفی آوری کے متعلق دریافت کیا کہ کیا آپ باہر تشریف لا کر کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے، آنے والوں کو تالیف قلوب فرماتے، ان کو مانوس فرماتے،
متوحش نہیں بناتے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جن سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے، یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، اور ہر قوم کے کریم اور معزز کا اکرام فرماتے، اور اس کے خود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پر متولی سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے، یا مضر امور سے بچنے کی تاکید فرماتے، یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے، اور خود اپنی بھی لوگوں کے تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کے تاکید کے کسی سے اپنے خندہ پیشانی اور خوش خلقی نہیں ہٹاتے، اور اپنے صحابہ کرام کی خبرگیری فرماتے، لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کے اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کی تقویت فرماتے، اور بری بات کی برائی بتا کر اسے زائل فرماتے اور روک دیتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر امر میں اعتدال اور میان روی اختیار فرماتے، بات پکی اور صحیح فرماتے، نہ اس طرح کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ، لوگوں کے اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ مباوع دین سے غافل ہو جائے یا حق سے ہٹ جائے۔ ہر کام کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں ایک خاص انتظام تھا، امر حق میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے، نہ حد سے تجاوز فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے والے خلقت کا بہترین افراد ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر ایک کا بھلا چاہنے والا ہو، اور آپ علیہ السلام کے نزدیک بڑے رتبے والا وہی ہوتا تھا جو مخلوق کے غمگساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ علیہ السلام اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرماتے تھے، اور دوسروں کو بھی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے، اور جب کسی جگہ آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہاں تشریف رکھتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو۔ آپ علیہ السلام حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ علیہ السلام کے پاس کا ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور علیہ السلام میرا سب سے زیادہ اکرام فرما رہے ہیں۔ جو آپ علیہ السلام کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی چلا جائے۔ جو آپ علیہ السلام سے کوئی چیز مانگتا تو آپ علیہ السلام اس کو وہ چیز مرحمت فرما دیتے، یا اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔ آپ علیہ السلام کے خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے شفقت میں والد جیسا معاملہ فرماتے، اور حق بات میں تمام لوگ آپ علیہ السلام کے نزدیک برابر تھے۔ آپ علیہ السلام کی مجلس میں حلم و حیا، صبر و امانت پائی جاتی تھی، اور یہی صفات اس مجلس سے سیکھی جاتی تھی، اور آپ علیہ السلام کی مجلس میں نہ شور و شغب ہوتا تھا اور نہ کسی کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں اول تو کسی سے لغزش ہوتی نہیں تھی، سب محتاط ہو کر بیٹھتے تھے، اور اگر کسی سے ہو جاتی تھی تو اس کا آگے تذکرہ نہیں ہوتا تھا، آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے، حسب و نسب کی بڑائی نہ سمجھتے تھے، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقویٰ سے ہوتی تھی، ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتا، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے، حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے اور اجنبی مسافر آدمی کی خبرگیری کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز پوچھا، تو انہوں نے فرمایا
کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے، یعنی چہرہ انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ علیہ السلام کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام سہولت سے موافق ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام نہ سخت گو تھے، نہ سخت دل، اور نہ آپ علیہ السلام چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے، نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیب پکڑے، نہ زیادہ مذاق کرنے والے۔ آپ علیہ السلام ناپسند بات سے تغافل برتے تھے، یعنی ادھر التفات نہ فرماتے، گویا کہ سنی ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی امید اگر آپ علیہ السلام کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے، بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتے یا دل جوئی کی بات فرما دیتے۔ آپ علیہ السلام اپنے آپ علیہ السلام کو 3 باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے، زیادہ باتیں کرنے سے، اور لا لعینے و بیکار باتوں سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو عار دلاتے تھے، اور نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے۔ آپ علیہ السلام صرف وہی کلام فرماتے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جب آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے اس کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی، کہ پرندہ ذرا سے حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے، یعنی حضور علیہ السلام کی گفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نہ بولتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا حضور علیہ السلام کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے، جس بات سے سب ہنستے آپ بھی اس بات سے تبسم فرماتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ علیہ السلام تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہے، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک حال رہتے۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر صبر فرماتے، چونکہ اجنبی مسافر لوگ ہر قسم کے سوالات کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے بعض صحابہ اسے اجنبی مسافروں کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں لے آتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی منتفع ہو، اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام یہ بھی تاکید فرماتے رہتے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو۔ اگر آپ علیہ السلام کوئی تعریف کرتا تو آپ علیہ السلام ان کو گوارا نہ فرماتا، البتہ اگر کوئی آپ علیہ السلام کے کسی احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کی کوئی آپ علیہ السلام کی تعریف کرتا تو آپ علیہ السلام سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے گویا وہ اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے۔ کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو رک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور علیہ السلام کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام 4 موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے: برداشت کرنا، اور بیدار مغز ہونا، اور اندازہ لگانا، اور غور و فکر کرنا۔ آپ علیہ السلام 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ علیہ السلام باقی رہنے والی آخرت اور فراہ ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حلم و صبر دونوں صفتوں سے نوازا تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپے سے باہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: 1 بھلی بات کر اختیار کرنا، 2 ان امور کا اہتمام کرنا جن سے امت کا دنیا و آخرت میں فائدہ ہو۔ اس روایت میں 4 چیزوں میں سے صرف 2 کا ذکر ہے، اور کنز الاعمال کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو
4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی۔ ایک، نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ علیہ السلام کی اقتداء کریں۔ دوسرے، بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں۔ تیسری، اپنی امت کی بھلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ بچار کرنا۔ چوتھی، امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔